بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کا 12واں سال شروع ہونے کو ہے۔ ایک طرف کفار کا ظلم و ستم ہے، مشرکین عرب کا ظلم و ستم، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ دور دراز کے لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے ہیں اور مشرکین عرب کا ظلم و ستم جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی سال میں معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ اس میں بعض تفاسیر کے مطابق میں نبوت کے 12ویں، بعض میں 11ویں اور بعد میں 13ویں سال کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، اس میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ براق تیز رفتار، برق رفتار یعنی بجلی کی رفتار سے چلنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ نزول فرمایا اور انبیاء، جتنے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں سارے وہاں موجود تھے، اور آپ نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مند کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں اپنے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، یعنی نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے جو سب سے اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ بیت معمور ایک کعبہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور حدیث کے مفہوم کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جس فرشتے کی باری آ گئی ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کی وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے واپسی پر، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی کم نمازیں کروائیں۔ اپنے پروردگار کے پاس جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں،
انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آپ کو جبار تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ آپ پھر نیچے آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ دوبارہ واپس جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئیں۔ اس طرح کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، بار بار کے چکر لگنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور تھوڑی سی نمازیں اور کم کروائیں، آپ کی امت شاید اتنی نمازیں بھی نہ پڑھے۔ آپ کے مزید کچھ کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ باقی انبیاء کے بارے میں بھی قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نزدیک آئے اور ان کا قربت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ سیر ہوئی، مطلب ہے کہ مسجد اقصیٰ تک، پھر یہ 7 آسمانوں، پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اور اس کے بعد آپ کا شق صدر بھی ہوا، یعنی سینہ چاک کا واقعہ بھی پیش آیا جو پہلے پیش آیا تھا، اور آپ کو اس سفر کے دوران کچھ اور چیزیں بھی دکھلائی گئیں۔ مثلا آپ پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی ہے یا آپ نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں، اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کے شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اندر اور جہنم کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو دکھلائی گئیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ بہت شکریہ۔